جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹی سے پوچھو ہی نہ کہ اسے کیسا لڑکا پسند ہے. تو یہ غلط نہیں؟ بس ہم پسند کر لیں گے خود ہی. یہ تو انتہائی غلط ہے. غلط ہے, صحیح نہیں ہے. بیوٹی اسٹینڈرڈس کاؤنٹ کرتے ہیں اوبیسلی. ایک لڑکی اگر اسے خوبصورت چاہیے لڑکے کو, تو لڑکا بھی تو اچھا ہونا چاہیے, اس کے ساتھ چلتا وہ اچھا تو لگے, اس دونوں کی پرسنالٹی جو ہے وہ خوبصورت تو لگے. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر دوسرے کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کا شوہر اچھا نہیں ہے یا آپ کی بیوی خوبصورت نہیں ہے اور آپ کی شادی ہو گئی ہے, تو پھر دیکھیں اس کو تھوڑا سا اسے مینٹین کریں, تھوڑا سا اسے خوبصورت بنائیں, اسے تھوڑا سا اس پہ انویسٹ کریں, تاکہ وہ آپ کے لیول تک نہیں لیکن کم سے کم آپ کے ساتھ چلتا ہوا یا چلتی ہوئی اچھی لگے. ہمارے یہاں اس پہ کام نہیں کیا جاتا, جس طرح ہماری سوچ پہ کام نہیں کیا جاتا. ایک ہی طرح کی گھسی پٹی سوچ ہے جس کو لے کے ہمارے معاشرے میں لوگ چل رہے ہیں کہ لڑکی کو یہ نہیں کرنا چاہیے, لڑکے کو یہ نہیں کرنا چاہیے. جدید ٹیکنالوجی ہے, جدید دور ہے, لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام بھی میں اس کو سب سے پہلے رکھتی ہوں کہ جتنی مرضی جدید ٹیکنالوجی سے آپ کمپیٹ کرنے جا رہے ہوں, مگر آپ اسلام کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. آپ ہماری جو اسلامی اقدار ہیں ان سے آپ جو تجاوز نہیں کر سکتے. خوبصورتی تو ہر دور میں رہی ہے. خوبصورتی کو تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود پسند کیا ہے, تو جو اس نے خوبصورت لوگ بنائے ہیں انہیں تو ہر کوئی پسند کر لے گا. لیکن ایسی خوبصورتی جہاں کلر سفید نہیں ہے لیکن آپ کے فیچرز بڑے خوبصورت ہیں, اور جہاں پہ آپ جو ہے وہ گورے رنگ کے مالک نہیں ہیں لیکن آپ کا دل بہت صاف شفاف ہے اور آپ لوگوں کے لیے بہت جو ہے وہ پازیٹیو ہیں, تو ایسی خوبصورتی جو ہے وہ بڑی کمال چیز ہے. لیکن لوگ نہیں دیکھتے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت کی جو ہے وہ خوبصورتی اس کے کلر میں ہے, اس کے کلر میں نہیں ہے. ایک عورت کی خوبصورتی اس کے اخلاق میں ہے, ایک مرد کی خوبصورتی اس کے اخلاق میں ہے, اس کی باتوں میں ہے. لیکن پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ شکل نہیں سیرت میٹر کرتی ہے, وہ جھوٹ ہوتا ہے, اور پیار تو اندھا ہوتا ہے. دیکھیں, سیرت اور صورت دونوں ہی میٹر کرتی ہیں, اور دونوں کا ہی بیلنسڈ ہونا بہت ضروری ہے. سیرت پہ بھی کام کریں اور صورت کو اچھا بنانے پہ بھی کام کریں. جو اللہ تعالیٰ نے صورت بنائی ہے آپ کی, وہ بہت بہترین صورت ہے. اللہ نے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی انسان کے اندر, انسان کو بڑا پرفیکٹ بنایا ہے. لیکن جن کو لگتا ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے یا اپنے آپ پر کام کر کے تھوڑا اس کو انہانس کر سکتے ہیں. اچھا, میں یہ پلاسٹک سرجری والوں کو بالکل نہیں کہہ رہی, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ یہ تو میں اس طرف جانا نہیں چاہتی. یہ ان کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہے یا کام ہے, یا لوگ کرواتے ہیں, لیکن میں اس چیز کو نہیں کہتی. مگر صفائی ستھرائی کے حوالے سے میں لازمی کہتی ہوں کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے حوالے سے گرومنگ ٹپس لازمی لیں کہ آپ کو اپنی پرسنالٹی, اچھا آپ دیکھیں کہ آپ پہ کلرز کون سے سوٹ کرتے ہیں, آپ کو بالوں کا کلر کون سا سوٹ کرتا ہے. اگر آپ جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب آپ کا باہر آنا جانا ہے, آپ ایک ورکنگ لیڈی ہیں, تو آپ کو کس قسم کی ڈریسنگ کرنی چاہیے. اگر آپ جو ہے وہ گھریلو ایک خاتون ہیں, تو گھر میں رہتے ہوئے آپ کو کن کلرز کے ساتھ جو ہے وہ جانا چاہیے. اور اگر آپ انزائٹی, ڈپریشن یا اسٹریس کی مریضاں ہیں, تو آپ کو کون سے کلرز جو ہے وہ پہننے چاہیے اور کون سے کلرز آپ کو اوائڈ کرنے چاہیے. اس پر بھی ہم کام کرتے ہیں. آپ کے ارد گرد کا ماحول کیسا ہونا چاہیے, آپ کی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے, آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. ان چیزوں پر کام کیا جاتا ہے, اور یہ ضروری ہے. جس طرح آپ پرسنالٹی, تو جو بندہ پرسنالٹی پہ کام نہیں کرتا وہ تو کسی کو بھی پسند نہیں آتا نا. بالکل, جو اپنے آپ کے اوپر کام نہیں کر سکتا وہ کسی اور کے بارے میں کیا سوچے گا. تو ایک تو آپ جو ہے وہ معیار, یہ جو خوبصورتی ہے نا کہ لڑکی خوبصورت ہی چاہیے, اس معیار کو ذرا تبدیل کریں. کیونکہ لڑکی خوبصورت سے زیادہ خوبصورت ہونی بہت ضروری ہے. اگر خوبصورت ہوگی اور خوبصورت نہیں ہوگی, اس کا دل نرم نہیں ہوگا, وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ پوزیشن پہ نہیں ہوگی, آپ کی مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ہوگی, تو کیا کرنا ہے ایسی خوبصورتی کو. بالکل, شکل کا کیا کرنا ہے, شکل کا آپ نے کیا کرنا ہے. شکل دیکھیں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے آپ کی پرسنالٹی میں. اب اولمپکس گیمز میں سے ایک خوبصورت دوشیزہ کو نکال دیا گیا کہ جی دوسرے جو کھلاڑی ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, ان کی بار بار جو ہے وہ نظر اس دوشیزہ پر جاتی ہے, اور وہ انتہائی خوبصورت ہے, اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے جو ہے وہ اولمپکس گیمز میں جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہے. وہ تیراک تھی, اس کو نکال دیا گیا, اور اس کو بیچاری کو اپنی زیادہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے گھر جانا پڑ گیا. تو مطلب زیادہ خوبصورت ہونا بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے. ایگزیکٹلی, کہ یہ بھی ایک ٹینشن ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں, تو یہ بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے کبھی کبھی. زیادہ خوبصورت نہ ہو یہ بھی مسئلہ بن جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کی دین ہے نا, یہ اللہ کی دین ہے. اگر آپ خوبصورت ہے تو اس میں آپ تو نہیں کچھ کر سکتے. آپ کی پرسنالٹی اچھی ہے تو یہ تو اللہ نے آپ کو دیا ہے. حسد کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ لمبی قطار میں بیٹھ جاتی ہے. او ہو یہ ایسے تیار ہوتی ہے, یہ ایسے کرتی ہے, یہ لپسٹک کیسے لگاتی ہے, یہ بال کیسے بناتی ہے, یہ تو جین شرٹ پہنتی ہے. ہاں جین شرٹ پہنتی ہے. اس کی تو یہ دیکھیں, یہ کسی کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے, وہ کیا پہنتا ہے, وہ کیا کھاتا ہے,
وہ کیا میک اپ کرتا ہے, وہ کیسے بال بناتا ہے, یہ پرسنل مسئلہ ہے. بالکل. آپ ججمنٹل نہیں ہو سکتے یہاں پہ, آپ جج نہیں ہیں, آپ کو منصف نہ بنے اس ٹائم کہ آپ اس کو بتائیں کہ وہ کیا کرے. وہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. آپ کو اچھا لگتا ہے آپ دیکھیں, آپ کو نہیں اچھا لگتا آپ اسکرال کر جائیں. لیکن اگر آپ کسی پر بھی جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے کسی کی چیزوں کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بریک ہے, آپ کسی مینٹل النس کا شکار ہیں, کسی احساس کمتری میں مبتلا ہیں. اللہ نے آپ کو وہ پرسنالٹی نہیں دی جو دوسرے کو دی ہے, تو آپ اس سے جیلسی فیل کر رہے ہیں. آپ اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پہ جیلسی میں لوگ ایک دوسرے کو اس لیول تک لے آتے ہیں کہ بے عزت کرنے کے حوالے سے کہ پتہ نہیں کون کون سی چیزیں باتیں نکال کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف جو ہے وہ ایک کیمپین شروع کر دیتے ہیں. یہ جیلسی, یہ حسد ہے, کسی کی خوبصورتی سے حسد کرنا, کسی کے خوبصورت کمپلیکس ہے, کسی کے خوبصورت الفاظ سے جو ہے وہ جیلسی فیل کرنا, یہ ایک بہت بڑی ذہنی بیماری ہے. اس کا علاج جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہمارے بڑے بڑے ایسے لوگ جو دوسروں کے ذہنی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں, وہ خود بھی جو ہے وہ بیماری میں مبتلا ہے, معذرت کے ساتھ. ان کے اپنے بھی بہت سارے جو ہے وہ مسائل ہیں, ان کے اپنے گھر جو ہے وہ ٹٹول کے دیکھ لیں تو آپ کو 100 چیزیں جو ہے وہ نظر آئیں گی. لیکن انہیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے اس میں سے نکلنا کیسے ہے. ایک جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے نا, یا ایک سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے, کیا وہ اس دنیا میں نہیں رہتا, اس کے مسائل نہیں ہو سکتے؟ بالکل, اسے کبھی ٹینشن یا ڈپریشن نہیں ہو سکتی, وہ انسان ہے, وہ بھی فیل کرتا ہے. لیکن اس کے پاس ایکسپرٹیز ہیں کہ اس نے نکلنا کیسے ہے. وہی ایکسپرٹیز وہ آپ کو دے رہا ہے کہ آپ نے کیسے نکلنا ہے. اگر کسی کے ایک اچھے مشورے سے, کسی کی ایک اچھی سٹنگ سے آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کی لائف جو ہے وہ سیٹلڈ ہو رہی ہے, تو بس ٹھیک ہے, آپ کا کام ہو گیا. دیٹس اٹ.